بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ایک سٹوری بڑی زبردست میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ڈرائیور نے مجھے اپنی زندگی کی کہانی بتائی ہے، اپنی زندگی کا ہوا ایکسپیرینس بتایا ہے۔ تھا وہ بڑا نیک آدمی ہے، اب بھی ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہوا کہ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کا کہیں بھی کوئی سامان لے کے جانا ہو، لے کے آنا ہو، کہیں بھی ہو تو وہ مجھے ہی ہائر کرتے تھے، مجھے ہی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ میرے پاس شاہزور گاڑی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی فلاں تاریخ ہماری بیٹی کا سامان جہیز جو ہے وہ یہاں سے ایک دوسرے شہر میں لے کے جانا ہے، تو ہمیں پر اعتماد یا پر اعتماد آدمی آپ کے علاوہ کوئی نہیں لگتا، تو اس لیے آپ ہی جو ہے ہماری بیٹی کا سامان جہیز لے کے جائیں گے۔ اب میں نے وہ کہتا ہے جی کہ سارا سامان ان کا بڑے تسلی سے بڑے طریقے سے اپنی گاڑی میں لوڈ کیا۔ لوڈ کرنے کے بعد میں لے کے اس شہر کی طرف نکل پڑا۔ اب شام کے تقریباً 6 بجے 7 بجے میں اپنے شہر سے جہاں سے سامان لے کے جانا تھا وہاں سے لوڈ کر کے نکلا۔ 8 بج چکے تھے تو رات کو دیر وہاں پہ پہنچا۔ جب وہاں پہ میں نے پہنچا تو پہنچنے کے بعد اب دیکھا تو ان کے جو پاس وہ جو لڑکے والے تھے ان کے پاس کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو سامان میرے ساتھ لوڈ ان لوڈ کرے اور سیٹنگ کرے۔ اب میرے ساتھ ایک شاگرد بھی تھا، ہم دونوں تھے۔ تو اب وہ جو بزرگوں کو میں نے کہا جی سامان اتاریں، آپ کی ذمہ داری ہے، خود اتاریں۔ انہوں نے کہا یار بیٹا بات ایسے ہے کہ آپ یہ سامان اتار کے ہمیں کمروں تک رکھا دیں، آپ کی جو اجرت بنے گی، جو آپ کی مزدوری بنے گی وہ میں آپ کو الگ سے دے دوں گا۔ اکثر رواج یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی کا سامان جہیز لڑکی والے کسی گاڑی میں لوڈ کرا کے بیچتے ہیں نا، تو اس گاڑی کا کرایہ، اس ڈرائیور کا خرچہ پانی مطلب کھان پین اور باقی جو معاملات ہیں وہ لڑکے والے ادا کرتے ہیں۔ یہ رول اور دستور ہیں شادیوں کے۔ خیر وہ کہتا ہے جی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کی شادی تھی، لیکن وہ مرغی ٹائپ تھا، شیور والی، کوئی اتنی طاقت والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی بہت ہیلپ اس نے کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اور میرا شاگرد تھا، جوان تھا وہ بھی، ہم دونوں نے بڑے طریقے سے سامان اتارا۔ بڑی میں نے اس کو تاکید کی کہ سامان ٹوٹے نہ، کوئی خراش نہ آئے، قیمتی چیزیں ہیں۔ ہم نے اتارا اور بڑی مشکل سے زور دے دے کے ہم نے جہاں انہوں نے بولا ہم نے جا کے رکھا۔ اب کرایہ جو ہے وہ تو طے تھا اس ٹائم 10,000 روپیہ، تو انہوں نے 10,000 روپیہ دیا تو 200 روپیہ مجھے ایکسٹرا دینے لگے کہ یہ جی آپ نے جو سامان اتارا ہے اور ہمارے ساتھ کمروں میں رکھا ہے یہ اس کے پیسے۔ کہتا ہے دل کٹ گیا، اتنا دکھ ہوا کہ یار بھوکا بھی ہیں ہم دونوں، استاد شاگرد، پیاسے بھی ہیں، روٹی نہیں کھائی، پانی تک انہوں نے پوچھا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مزدوری دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ مدد کرو۔ رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے بھی یہی سوچا یار چلو میری بھی تھوڑی مزدوری ہو جائے گی، ساتھ شاگرد ہے اس کی بھی مزدوری بن جائے گی، تو چلو یہ بھی مجبور ہیں، ان کا کام کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے 200 روپیہ دیا تو مجھے بڑا ہی دل کو دکھ ہوا۔ میں نے کہا بزرگو 200 روپیہ تو ہمیں لوگ ویسے دے دیتے ہیں کہ یار یہ آپ راستے میں جاتے ہوئے چائے پی لینا یا روٹی کھا لینا۔ زیادہ تر چائے کے لیے 200 روپیہ ہوتا ہے، کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، سن 2020 کی بات ہے۔ تو بہرحال کہتا ہے جی بزرگو یہ آپ نے جو دیے ہیں یہ آپ رکھ لیں، یہ نہیں لیتا ہوں میں آپ سے۔ بہرحال دل میں بڑا دکھ ہوا، بولا میں کچھ نہیں ہوں، برداشت کر گیا ہوں، لیکن پورے راستے میں واپسی پہ میرا دل اداس کہ یار 3-3:30 بجے تک وہاں لگے رہے ہم، 1 بجے ہم پہنچ گئے تھے، 2-2.5 گھنٹے ان کے ساتھ محنت مشقت والا کام کیا۔ دکھ اور وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ راستے میں شاگرد نے روٹی کھائی، چائے پی، میں نے اس کو کھلایا پلایا، لیکن میرا دل نہ کرے۔ میں نے چائے کا صرف ایک کپ پیا، مجھے بڑی بات ان کی بری لگی۔ امیریت دیکھو تو ان کا عالی شان بنگلہ بنا ہوا تھا، گاڑیاں ایک سے بڑھ کر ایک کھڑی تھیں، ویل سیٹلڈ لوگ لگتے تھے۔ بہرحال واپس آیا، صبح میں نے جا کے لڑکی والوں کے گھر اپڈیٹ دی کہ سامان ہم نے باخریت با حفاظت بغیر کسی توڑ پھوڑ کے، بغیر کسی نقصان کے ہم نے ان کے گھر میں اتارا نہیں بلکہ ان کے کمروں تک جا کے رکھ دیا۔ ان کو بھی میں نے بتایا نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، کہ یار ہو سکتا ہے میری اس بات سے ان کی نئی نئی رشتہ داری آپس میں تو تڑاک شروع ہو جائے، تو مناسب نہیں ہے۔ بہرحال جی
کہتا جی 6 ماہ گزر گئی، میں بات کو بول چوک گیا۔ لیکن کبھی کبھی پھر بھی مجھے جب بندہ سوچتا ہے نا اپنی ڈرائیونگ لائف کو پیچھے بھئی کیسے گزری ہے، تو وہ کہانی بار بار میرے دماغ میں ہے کہ یار ایک تو چلو ہو نا سامنے والا کوئی غریب ہو جو افورڈ نہ کر سکتا ہو، تو چلو بندہ کہتا ہے یار خیر ہے، نہیں بھی دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 200-400 روپیہ ہی ہے نا۔ لیکن پھر بھی میرے دل میں بار بار وہ بات آئی۔ بہرحال میں منہ سے بولا تک نہیں ہوں، اف تک نہیں کیا، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، بلکہ جس دن ہم واپس آ رہے تھے سامان ان کا اتار کے، راستے میں شاگرد سے بھی میں نے بات نہیں کی کہ یار انہوں نے اچھا کیا یا برا۔ شاگرد کہتا رہا کہ دیکھیں نا استاد جی وہ کیا 200 روپیہ دے رہے تھے، چنگا کیتا ہے تو کدا نہیں موڑ دیتا نہیں۔ بہرحال جی وہ کہتا ہے کہ 6 مہینے بعد مجھے تقریباً رات کو 10-1 بجے لڑکی والے جو باپ ہے اس نے فون کیے کہ بھائی آپ کی دور۔ میں نے کہا جی میں تو اس وقت کسی جگہ پہ جا رہا ہوں، راستے میں ہوں، واپسی صبح تک ہو۔ انہوں نے کہا جی یار واپسی آپ ادھر نہ ہو، وہاں سے وہیں چلے جاؤ جہاں ہماری بیٹی کا سامان جہیز اتار کے آئے تھے۔ میں نے کہا جی کیوں بزرگو خیر ہو، خیریت ہے صاحب؟ انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ بڑے ہی گندے لوگوں سے پالا پڑ گیا تھا، تو انہوں نے بیٹی کو طلاق دے دی، تو انہوں نے کہا کہ سامان جو آپ نے دیا تھا وہ واپس لوڈ کر کے لے جاؤ۔ کہتا ہے فوراً میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار جو لوگ کسی کی حق مزدوریاں کھاتے ہیں نا، کسی کا حق مارتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا، ان کے گھر بس نہیں سکتے ہیں، اجڑتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا جی ٹھیک ہے بزرگوں میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کرائے کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے تو میں 10,000 ادھر سے جو انہوں نے دیا تھا میں زیادہ دے دوں گا، لڑکی والے باپ نے کہا۔ تو میں نے کہا بزرگو آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، اگر کرایہ نہ بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی بیٹیوں بہنوں والا۔ بہرحال میں نے کوئی بھی بحث مباحثہ کرائے کے حوالے سے نہ کیا، اور جدھر جانا تھا وہاں پہنچنے کے بعد واپس وہاں گیا۔ جب وہاں گیا تو سامان لوڈ کیا ہم نے، تو لوڈ کرنے کے بعد نکلنے لگا تو وہ جو بزرگ تھا نا جو 200 روپیہ دے رہا تھا وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے بیٹا کئی دفعہ بزرگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تمہارے ساتھ ہم سے ہوئی زیادتی تھی تو بس سمجھ نہیں پایا تو معاف کر دینا، بڑی اچھی اللہ نے ہمیں بہو دی تھی، بڑی اچھی اللہ نے ہمیں عورت دی تھی، لڑکی دی تھی، لیکن میرا بیٹا سنبھال نہیں سکا اس کو، یہ جس گھر میں جائے گی وہ گھر خوبصورت خوشیوں سے بھر جائے گا، مسئلہ ہم میں تھا شاید، اس وجہ سے یہ ہمارے گھر بس نہیں سکے۔ تو میں اس دن کے لیے معذرت کرتا ہوں، اور تمہاری اجرت جتنی بھی اس دن کی بنتی ہے مجھے بتاؤ، میں ابھی دوں گا تاکہ آنے والی زندگی میں ہمیں کوئی اس کا وبال نہ جھیلنا پڑے۔ کہتا ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا بزرگوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا، میں نے شکوہ تک نہیں کیا، لیکن دل بڑا دکھا تھا، جو بھی بنتی تھی 1000 بنتی تھی، 800 بنتی تھی، 700 بنتی تھی، وہ میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں۔ خیر انہوں نے زبردستی ہی میری جیب میں پتہ نہیں اب 15,000 ڈالا، 12,000 ڈالا، اس نے مجھے بتایا تھا، میں بول چکا ہوں، بہرحال انہوں نے ڈال دیا یار یہ تمہاری اس دن کی بھی ہے اور یہ جاتے ہوئے واپسی کا سامان کا کرایہ بھی ہے، کیونکہ یہ جو بیٹی میری بہو تھی، یہ جو میرے بیٹے نے بیوقوفی اور جاہلیت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہے نا، یہ ایسی عورتیں ایسی لڑکیاں نہیں ملتی۔ تو خیر کہتا ہے یار واپس آ گیا ہوں تو ان کا سامان ان کے گھر تک پہنچایا، بڑا دکھ ہوا۔ اب دوستو یہ سٹوری اس ڈرائیور کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے یا مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں جب شادیاں ہوتی ہیں، کوئی سیمینار منعقد ہوتے ہیں، کوئی فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں ہم لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لگا دیتے ہیں، سجاوٹ میں، بینڈ باجے میں، کھانے دسترخوان سجانے میں، ضائع ہو جاتے ہیں کتنے کھانے، کتنی چیزیں ہم فضول میں خرچ کر دیتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، لیکن اسی پورے اس کریشن میں جو چیزیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں، شادی جیسا فنکشن ہو گیا یا کوئی اور بھی، اس میں جو ہمارے ان چیزوں میں محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سجاوٹ کر رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، ان کی مزدوری دیتے وقت ہم ایک ایک روپے کے لیے ان کو اتنی باتیں سناتے ہیں، اتنا حساب کتاب کرتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بندہ کہتا ہے یہ وہ ہے جس نے کروڑوں روپے اپنی شادی پہ لگا دیے، لاکھوں روپے لگا دیے، مینوں تے 2,000 روپیہ دیں تو مرن آندا ہے ایسا،
تو ان چیزوں کا ذرا خیال کیا کریں. بے شک آپ کو لگے کہ ایک مزدور ہے، اس کی مزدوری 2000 بنتی ہے، وہ مانگ 3 رہا ہے، بے شک آپ کو پتہ ہو کہ وہ 1000 روپیہ زیادہ مانگ رہا ہے، لیکن آپ دے دیں. آپ کہیں یار کوئی بات نہیں، میں نے دیکھو اس فنکشن میں، اس پروگرام میں، اس سیمینار میں اتنے پیسے خرچ کر دیے جن کی شاید ضرورت نہیں تھی مجھے فلاں کام کرنے کی، لیکن میں نے کیا اپنی شوق، اپنی ذوق، اپنی خواہش، اپنی تمنا کے مطابق. تو یہ اگر 1000 روپیہ یا 1500 یا 500 زیادہ لے گیا تو کون سا قیامت آ جائے گی. تو ان چیزوں کا آپ اب خیال رکھیں گے تو یقین کریں آپ کی زندگی میں بڑا پازیٹیو فرق پڑے گا. جب آپ کسی کا 1 روپیہ خاص کر کے اس طرح کے معاملات میں آپ کم دیں گے اس کو، یا دیں گے نہیں، یقین کریں مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس زندگی کو انجوائے کر پائیں گے، خوشی سے جی پائیں گے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں سٹوری کے پیچھے جو سبق تھا، جو موٹیویشن تھی، وہ آپ نے پک کر لی ہوگی. رکھیں اپنا بہت سا خیال، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے.